بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں یہ اپنی جو سیریز چل رہی ہیں مولانا کی لائف اینڈ ورکس، اس میں میں نے مولانا کے مدرسہ ایجوکیشن کے بارے میں تھا، فارمل ایجوکیشن، تو اسی کا ایک واقعہ سے میں شروع کروں گی۔ جب مولانا تقریباً 20 سال کے تھے، یہ شاید 1940 کی بات ہے، کہ اس زمانے میں اس پورے ایریا میں خشک سالی پڑ گئی۔ برسات کا موسم جا رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ اس قدر پریشان تھے، خاص طور پر کسان۔ تو وہ روزانہ صبح کو باہر آتے، دیکھتے آسمان کی طرف، اور ان کو کوئی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آتا۔ تو یہ مولانا نے اپنی کتاب دین و شریعت میں بھی لکھا ہے، اور ایک الرسالہ سپٹمبر 2000 میں بھی یہ بات انہوں نے لکھی ہے، کیونکہ یہ تجربہ ان کے لیے بہت ہی خاص تھا۔ تو یہ ہوا کہ نماز استسقاء پڑھی جائے۔ نماز استسقاء پڑھتے ہیں جب بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے، جب بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے دعا کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ تو مدرسۃ الاصلاح سے 2 کلومیٹر دور ایک بڑا میدان تھا، تو اس میدان میں تمام لوگ جمع ہوئے، اور مدرسے کے طلبہ جمع ہوئے، مدرسے کے اساتذہ جمع ہوئے، اور آس پاس کے جو مسلمان تھے وہ جمع ہوئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو مولانا سعید احمد جو مدرسۃ الاصلاح میں حدیث پڑھاتے تھے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد انہوں نے دعا کی بارش کے لیے، اور اس وقت یہ حال تھا کہ لوگ بالکل چلچلاتی دھوپ میں آئے تھے، اور پسینے سے شرابور ہو رہے تھے جب نماز پڑھی جا رہی تھی۔ اس کے بعد نماز کے بعد جب لوگ گھر کی طرف لوٹے ہیں، تو راستے میں ہی بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ لوگ بالکل بھیگ گئے، اور کچھ لوگوں نے پیڑ کے نیچے پناہ لی، اور کچھ لوگ بھیگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ تو یہ مولانا کے لیے ایک حسی مظاہرہ تھا اس عقیدے کا کہ مانگو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو دروازہ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ابھی تک انہوں نے یہ سب چیزیں کتابوں میں پڑھی تھیں، لیکن ایسا انہوں نے تجربہ نہیں کیا تھا کہ نماز پڑھی، دعا مانگی، اور اس کے بعد ایسی خشک سالی تھی، اس کے بعد اتنے زبردست طریقے سے بارش شروع ہو گئی۔ تو یہ چیز مولانا کے شعور کا ایک مستقل حصہ بن گیا۔ ساری زندگی انہوں نے خدا سے دعا مانگی، خدا کے اوپر پورا ٹرسٹ کیا، اور تمام کام ان کے اسی ٹرسٹ سے اور اسی دعا سے چلتے رہے۔ میں صرف یہاں ایک مثال دوں گی، یہ تو بہت پوری زندگی اس کی مثال ہے۔ ایک مثال میں دوں گی، جب الرسالہ نکالا جا رہا تھا تو تمام لوگ جو ہیں وہ ڈسکریج کر رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے اردو رسالہ نہیں چلتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ سبجیکٹیو ایشو نکالیں گے، اور وہ سبجیکٹیو آرٹیکلز کسی کو پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لوگ انفارمیٹیو آرٹیکلز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ہر آدمی جو ہے اس کو ڈسکریج کر رہا تھا۔ تو مولانا بہت سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں۔ وہ کہتے تھے اردو رسالہ نہیں چلتا ہے، صرف خسارہ ہی خسارہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہت سوچ میں پڑ گئے، پھر انہوں نے کہا کہ استخارہ کرتے ہیں۔ استخارہ ایک دعا ہوتی ہے جو رات کو نماز پڑھ کے دعا کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سیدھے کروٹ سو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یا تو خواب دکھاتے ہیں، یا پھر کچھ دل میں بات آ جاتی ہے۔ تو مولانا نے کیا خواب دیکھا کہ ایک گائے یا بھینس ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے دودھ نہیں نکلے گا۔ پھر مولانا نے دہنا شروع کیا، تو اتنا دودھ نکلا کہ 2 ڈرم بھر گیا اور باہر بہنے لگا۔ تو اس کے بعد مولانا کو ہوا کہ نہیں، اللہ کی مدد پر، اللہ کے بھروسے پر الرسالہ نکالنا چاہیے۔ انہوں نے ایک اور خواب دیکھا تھا کہ ان کے بیگ میں رنگ برنگی ایسی الرسالہ کی طرح کے سائز کی کتابیں ہیں، وہ رنگ برنگی کتابیں اس میں سے نکال رہے ہیں اپنے بیگ میں سے۔
تو اس طریقے کے انہوں نے خواب دیکھے، بلکہ انہوں نے ایک پوری ڈائری لکھی ہے خوابوں کے سائے میں۔ تو اس خوابوں سے ان کو بہت ہمت ہوئی اور اللہ کی مدد پر انہوں نے اس مشن کو جاری کیا۔ تو یہ سارے جو تجربات ان کو ہوتے تھے، اصل میں تجربات دیکھیے سب کو ہوتے ہیں، لیکن مولانا ہر بات کو بہت ہی گہرائی سے پکڑتے تھے اور اپنے شعور کا حصہ بنا لیتے تھے وہ، تو اس لیے وہ ہر موقع پر اس سے ان کو فائدہ ہوتا تھا اور اس پر پورا اعتماد ان کو ہوتا تھا۔ تو اب جب وہاں سے مدرسۃ الاصلاح سے عالمیت کا کورس کرنے کے بعد جب باہر نکلے تو ہماری فیملی میں ایک تھے جن کو منو کہا جاتا تھا، لیکن ان کا نام تھا عتیق الرحمن انصاری۔ تو وہی ایک واحد مولانا کے دوست تھے، مولانا کے کزن تھے اور وہ دوست بھی تھے۔ وہ لکھنؤ میں لا مارٹینیئر کالج میں پڑھتے تھے، چھٹیوں میں گھر آتے تھے گاؤں، تو مولانا سے ان کی باتیں ہوتی تھیں۔ تو اب مولانا کو محسوس ہوا کہ وہاں اتنا 20 سال گزارا انہوں نے پڑھائی میں مدرسے کی، لیکن جب ان سے بات چیت ہوتی تھی تو ان کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھیں، ان کے جو آرگومنٹس ہوتے تھے، جو ان کا لاجک ہوتا تھا، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مثال کے طور پر اس وقت کا ان کو بہت زیادہ یاد نہیں ہے کیا باتیں ہوتی تھیں، لیکن ایک بات وہ بتاتے ہیں کہ کسی انگریزی تعلیم یافتہ نے کہا تھا کہ اسلام میں پرائمری ریشنلزم نہیں ہے، سیکنڈری ریشنلزم ہے۔ تو مولانا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوتا ہے پرائمری ریشنلزم اور سیکنڈری ریشنلزم۔ تو اس طریقے کے ان کو تجربات بار بار ہوتے رہتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ انگریزی پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے فیملی میں علامہ اقبال، احمد سہیل کی وجہ سے انگریزی کا بہت رواج تھا، زیادہ تر بچے انگلش اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ تو یہ ماحول تھا، اس ماحول میں ان کو ایسا لگا کہ انگریزی پڑھے بغیر جو ہے اسلام کو جدید دور میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہوں نے انگریزی پڑھنا شروع کی۔ تو انگریزی پڑھتے تھے بہت ہی محنت کے ساتھ، ڈکشنری میں ہر لفظ دیکھتے تھے، اس کو معنی کو یاد کرتے تھے، اور کچھ بھی کوئی بھی کتاب مل جاتی تھی اس کو پڑھتے رہتے تھے۔ ایک بار ایک انگریزی اخبار لے کر بیٹھے تو کسی نے کہا کہ کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے، انگریزی اخبار لے کے بیٹھے ہو؟ تو لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، پڑھتے رہے۔ ایک ان کے ایک کزن نے کہا کہ اب اس عمر میں اب ایک نئی زبان پڑھنا، تو انہوں نے کہا کہ بڈھا طوطا کیا پڑھے گا؟ تو لیکن مولانا نے یہ ساری چیزیں جو ہیں ثابت کر دیا کہ یہ سب غلط مفروضات ہیں، ہر عمر میں انسان پڑھائی کر سکتا ہے، کچھ بھی اچیو کر سکتا ہے، بس اس کے اندر عزم ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے تقریباً 20-25 سال تک انگریزی پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اس قابل ہو گئے کہ ہر کتاب مشکل سے مشکل انگریزی میں پڑھ کر اس کو سمجھ سکیں، اس کو استعمال کر سکیں۔ یہاں تک کہ ایک پروفیسر سوز تھے جو کہ انگلش کے ہی پروفیسر تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو انگریزی کا ترجمہ اردو سے کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنا گہرا ان کو درک ہو گیا تھا انگریزی پہ کہ وہ بہت ہی اچھا ترجمہ کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جب ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے انگریزی پر پوری توجہ اپنی لگا دی، دوسرے اب مدرسے میں تو ایک لمیٹڈ سلیبس ہی ہوتا ہے، اسی کو پڑھنا ہوتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ مزید اس میں اسٹڈی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے وہ وہاں پر چلے جاتے اعظم گڑھ میں ایک علامہ شبلی نے جو ادارہ قائم کیا تھا، اس میں بہت ہی اچھی لائبریری تھی، دارالمصنفین کی لائبریری جو تھی وہ بہت ہی، اس میں تمام کتابیں جو دستیاب تھیں، جو کتابیں سورس بکس ہوتی ہیں حدیث پر، قرآن پر اور انگریزی کتابیں، تمام کتابیں وہاں پر تھیں۔ تو مولانا صبح
مطلب ناشتہ کرنے کے بعد جس وقت لائبریری کھلتی اس وقت سب سے پہلے لائبریری کے اندر داخل ہوتے، سارا دن وہاں پڑھتے رہتے، اور بالکل آخری آدمی ہوتے جو جب لائبریری بند ہونے والی ہوتی تب جا کے اس میں سے نکلتے، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے کئی بار چکر آ جاتا، جس کو انہوں نے تعبیر کی غلطی میں بتایا ہے کہ میں پڑھتا رہتا تھا، بیچ میں لنچ بھی نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو چکر آ جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود پڑھتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے ساری کتابیں پڑھ ڈالی، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی، تو کئی سالوں وہاں گزارے انہوں نے دارالمصنفین میں۔ ہم لوگ تو گاؤں میں رہتے تھے، کبھی اماں کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو بلواتی تھی، تو آتے تھے، 1 دن 2 دن رہ کر پھر چلے جاتے تھے، کیونکہ بڑے ابا کا گھر اعظم گڑھ میں تھا، تو وہ بڑے ابا کے پاس رہتے تھے، وہاں سے وہ روزانہ لائبریری جایا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جب وہاں پر گئے، جماعت اسلامی انہوں نے جب جوائن کیا، اور وہاں پر شعبہ تصنیف و تالیف کا جو ان کا شعبہ تھا، اس میں ان کا اپائنٹمنٹ ہوا، تو وہاں ان کو پھر دوبارہ ایک بہت اچھی لائبریری مل گئی۔ تو لائبریری کے علاوہ وہ لوگوں سے استفادہ بھی کرتے رہتے تھے، مطلب جو کچھ پڑھتے اسی میں سے ڈسکس کرتے رہتے تھے، اسی کی چرچا کرتے تھے، اسی کی بات کرتے تھے، اسی وجہ سے جو کچھ بھی انہوں نے پڑھا وہ ان کے ذہن نشین ہو گیا۔ مثال کے طور پر دارالمصنفین میں معین الدین احمد، شاہ معین الدین احمد ندوی، تو ان سے وہ استفادہ کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب وہاں گئے جماعت اسلامی میں، تو وہاں ان کو کئی بہت اچھے اسکالر ملے، تو ایک طرف لائبریری میں وہ پڑھتے رہتے، اور دوسری طرف جو اسکالرس ہوتے تھے ان سے وہ استفادہ کرتے۔ مطلب جلیل حسن ندوی بہت ہی قابل آدمی تھے، ان سے استفادہ کرتے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اسکالرس، ایک مولانا عبد الوہاب تھے، تو ان سے وہ استفادہ کرتے۔ اس کے بعد وہاں پر ساری کتابیں وہ پڑھتے رہے، اور اس کے تقریباً 2-2.5 سال وہاں پر رہے، وہاں پر رامپور میں۔ تو رامپور کا 1-2 قصہ بھی میں بتاتی چلتی ہوں کہ رامپور میں جب تھے تو ہم لوگ 5ویں کلاس میں وہاں پر ایک بچیوں کا مدرسہ تھا، جماعت اسلامی سے شاید وہ اٹیچ تھا، تو بچیوں کا مدرسہ تھا، وہاں ہم لوگ 5ویں کلاس تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ تو ثانیہ حسنین اس وقت بالکل چھوٹے تھے، شاید 2 سال کے رہے ہوں گے۔ تو ہماری پڑوس میں ایک تھی حافظہ، کیا نام تھا، حذیفہ باجی۔ تو حذیفہ باجی کہتی ہیں کہ بچے کی تو آواز آتی ہے ابا ابا، اور ابا کی آواز کبھی نہیں آتی۔ تو ابا تو ہمیشہ پڑھنے لکھنے میں رہتے تھے، ابا بچوں سے کوئی بیٹھ کے بچوں کے پاس باتیں کرنا، بچوں کو کھلانا، بچوں کے لیے کھلونے لانا، یہ سب انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ تو اور ہم لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اسی میں، ہم لوگوں بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، کیونکہ گھر میں بھی وہی ماحول ہوتا تھا۔ اور صبح صبح بالکل اماں سے کہتے کہ مجھے فجر سے پہلے مجھے ناشتہ چاہیے، ناشتہ کرتے، اب معلوم نہیں کتنے بجے اماں اٹھتی رہی ہوں گی اور ناشتہ بناتی رہی ہوں گی، پھر ناشتہ کرتے، اس کے بعد وہاں پر جو وضو کر کے چلے جاتے مسجد میں، نماز پڑھتے، اور پھر سیدھے چلے جاتے جماعت اسلامی کے دفتر، پھر وہاں پر سارا دن پڑھتے رہتے، شام کو گھر آتے، روزے میں بھی کبھی دن کو آرام نہیں کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ وہاں شاید میرے خیال میں 4-5 سال وہاں گزرے ہیں، 4-5 سال وہاں پر رامپور میں گزرے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے لائبریریوں میں زیادہ تر انہوں نے اپنا وقت گزارا، یا لکھتے تھے یا پڑھتے تھے، اسی میں پورا وقت گزرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب ندوہ گئے تو ندوے میں ان کو بہت زیادہ
مواقع ملے، بہت سارے اساتذہ ملے وہاں پر، وہاں کی بھی لائبریری بہت اچھی تھی۔ تو ندوے میں مولانا محمد اسحاق، مولانا محمد اویس، مولانا عبدالحفیظ، مولانا محمد تقی امینی اور خاص طور پر سید ابوالحسن علی ندوی، تو یہ لوگ سے بار بار استفادہ کرتے رہتے۔ تو یہ تھی ان کی انفارمل ایجوکیشن، ایک طرف کتابیں پڑھنا لائبریری میں، اور دوسری طرف جو علماء تھے اس زمانے کے، ان سے باتوں کو ڈسکشن کرنا، ان سے باتوں کو، اگر کوئی بات کلیئر نہیں ہے تو ان سے کلیئر کرنا۔ تو اس طریقے سے بس یہی سب بات چیت کرتے تھے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، جب جاب میں ہوتے ہیں تو جاب والی بات کرتے ہیں، جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں جب اسکول میں کالج میں ہوں گے تو پڑھائی کی بات کریں گے، پھر جیسے وہ الگ ہوتے ہیں ویسے ہی اپنا ہنسی مذاق کی باتیں، گھریلو باتیں، بزنس کی باتیں، یہ سب دنیا کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن مولانا نے کبھی ایسا نہیں کیا، جو پڑھتے تھے اسی کی باتیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایک خاص میں ذکر کروں گی مولانا عبدالباری ندوی کی۔ تو وہ بہت بڑے اسکالر تھے، خاص طور پر انہوں نے مسلم فلسفی جو تھی وہ بھی انہوں نے بہت گہرائی سے اس کو پڑھا تھا۔ وہ پونا کالج میں وہ پروفیسر بھی تھے تو فلسفی کے۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان کو فلسفی کی تو کوئی ان کے پاس ڈگری ہے نہیں، تو اب مجھے وہ یاد نہیں آ رہا ہے کس نے کہا تھا، انہوں نے کہا، جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایسے آدمی ہیں جن کے ہاتھ پر فلسفے نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ صرف ندوی نہیں تھے بلکہ یہ فلاسفر بھی تھے، اور اس کے علاوہ وہ تصوف پر ان کی بڑی گہری نظر تھی، ان کی کئی کتابیں ہیں تصوف پر، اور وہ خلیفہ تھے مولانا اشرف علی تھانوی کے۔ تو مولانا ان سے بہت زیادہ قریب تھے، ان سے بار بار ان سے ملاقات کرتے تھے۔ تو مولانا نے ان سے ایک بار کہا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ مولانا کو بہت زیادہ قدر کرتے تھے مولانا کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں، آپ کو بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ لیٹے ہوئے تھے، تو مولانا نے عبدالباری ندوی صاحب کا پیر پکڑ کر بیعت کر لی۔ تو اس طریقے سے وہ بیعت بھی ہو گئی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کسی نہ کسی سے بیعت ہونا ضروری ہے، تو یہ عبدالباری ندوی سے بیعت بھی ہو گئی۔ تو اس طریقے سے انفارمل ایجوکیشن کا بہت لمبا، کیا پوری زندگی انفارمل ایجوکیشن کا دور رہا، مسلسل کتابیں پڑھنا، اس کو ڈسکس کرنا، اس پر لکھنا، یہی پوری زندگی تھی۔ تو اب میں تھوڑا سا جو مولانا نے اسلام دور جدید کا خالق میں انہوں نے لکھا ہے علم کے بارے میں، کیونکہ اس خاص طور پر تو علم کے بارے میں لکھا ہے، اور کافی بہت ہی اچھی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو گیا، اسلام دا کریٹر آف دا ماڈرن ایج۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام ہی نے جو ماس ایجوکیشن کا دور پیدا کیا، کیونکہ اسلام سے پہلے جو تھا وہ اسلام سے پہلے اصل میں ایکوالٹی نہیں تھی، ایک اپر کلاس ہوتا تھا، ایک لوور کلاس ہوتا تھا۔ تو تمام جو مواقع تھے، تمام جو پریویلیجز تھے، وہ سب ایلیٹ کلاس کے لیے ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے ماس ایجوکیشن ہو ہی نہیں پاتی تھی، کیونکہ جو عوام تھے وہ تو صرف لیبر ہی کلاس کا ان کا درجہ ہوتا تھا، ان کے پاس نہ تو کوئی قانون ان کی حفاظت کرتا تھا، نہ ان کو کوئی اپرچونٹیز ملتی تھیں۔ تو مولانا نے لکھا ہے کہ یہ اسلام تھا کہ اسلام نے زبردست طریقے سے علم کا رواج کیا، کیونکہ اسلام میں دیکھیے جو عبادات ہیں اس میں ہر بلیور کو خود پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے،
وہ اپنی نماز پڑھتا ہے، اپنا روزہ رکھتا ہے، اپنا حج کرتا ہے، اس کو روزانہ قرآن پڑھنا ہوتا ہے، قرآن کے پورشنز نماز میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب قرآن اترا تو اس کا پہلا لفظ ہی اقرا تھا۔ تو اور صرف ریسائٹیشن، اقرا ریسائٹیشن کے معنی میں نہیں، بلکہ وہ تھا پورے غور و فکر کے معنی میں، کہ بار بار تدبر، تفکر، تبسم کا لفظ بار بار قرآن میں آیا ہے۔ تو اسلام نے ایک پوری ایک ورلڈ وائڈ موومنٹ، ایجوکیشنل موومنٹ ایک جاری کر دی۔ شروع میں لوگوں نے ریلیجس ایجوکیشن حاصل کی، قرآن پڑھا، حدیث کی تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے لگے۔ تو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کو قرآن پڑھنا پڑتا تھا، ان کو یاد کرنا پڑتا تھا، اور اس کو لوگوں تک ریسائٹ کر کے ان کو سمجھانا پڑتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ علم کا جو دور تھا وہ پوری دنیا میں پھیل گیا، کیونکہ اسلام نے جب ساری دنیا میں تقریباً انہوں نے ڈومینیٹنگ پوزیشن حاصل کر لی، تقریباً تمام آباد دنیا اسلام کے فولڈ میں آ گئی، تو یہ جو اسلامک کلچر یا مسلم کلچر جو تھا وہ پوری دنیا کا کلچر بن گیا۔ اور کئی دوسرے اورینٹلسٹ نے اور خود جواہر لال نہرو نے لکھا ہے کہ مسلمان انڈیا میں ایک بریلینٹ کلچر لے کر آئے۔ تو اس طریقے سے اسلام نے ساری دنیا میں ایجوکیشن کا دورہ کر دیا۔ اور جب اسلام نے مسلمانوں نے ایک بہت بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں جو کتابیں اس وقت اویلیبل تھیں ان کے ترجمے کروائے، خاص طور پر یہ عباسی دور میں تو ترجمے کروائے۔ اس ترجمے کی وجہ سے بہت زیادہ علم کا رواج ہوا۔ جو گریس میں جو سارے جو علم کی جو پروگریس ہوئی تھی، جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اس کے ترجمے کی وجہ سے تمام ایکسیس اس کا مسلمانوں کو مل گیا۔ تو یہ ترجمے کی وجہ سے یہ ایسا نہیں تھا کہ صرف مسلمانوں نے ترجمے کیے ہیں، بلکہ ترجمے میں بہت زیادہ اضافے کیے ہیں۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بریفالڈ نے ایک کتاب لکھی ہے دا میکنگ آف ہیومینٹی، تو اس میں کہا ہے کہ مسلمانوں نے صرف ترجمے نہیں دیے ہیں، بلکہ سائنس اوز اٹس ویری ایگزسٹنس ٹو عرب کلچر۔ تو ایسا کیوں تھا؟ تو ٹائنبی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایسا کیوں تھا؟ تو اس نے کہا ہے کہ اصل میں پہلے زمانے میں نیچر ورشپ تھی۔ نیچر ورشپ کی وجہ سے ایسا تھا کہ وہ کیونکہ سائنس کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تحقیق سے، انویسٹیگیشن سے، ریسرچ سے۔ اب جب انسان نیچر کو پوج رہا ہو تو کیسے وہ ریسرچ کرے گا، کیسے وہ انویسٹیگیشن کرے گا نیچر میں؟ کیونکہ نیچر تو ہمیشہ سے تھی، ہزاروں سال سے وہی نیچر تھی۔ تو ٹوائنبی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب ہزاروں سال سے نیچر تھی تو ترقیاں کیوں نہیں ہو رہی تھیں؟ تو اس کا جواب ٹوائنبی نے یہ دیا ہے کہ یہ جواب مونوتھیزم ہے، یعنی جب ایک خدا کا کانسیپٹ آیا، عقیدہ آیا، تب لوگوں نے نیچر ورشپ ختم کی۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک خدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ اوریجنل حالت میں تو صرف اسلام میں ہے، تو اسی لیے اسلام کے بعد ہی ساری ترقیاں دنیا میں آئیں۔ یہ مولانا نے اس پر بہت ڈیٹیل سے اسلام دور حاضر میں لکھا ہے۔ تو نیچر ورشپ میں جو تھا کانسیپٹ آف ہولینس کی وجہ سے بالکل بھی ایکسپیریمنٹل نالج کا کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر چاند پر کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ چاند پر جا کر کوئی اپنا قدم رکھے، کیونکہ چاند تو دیوتا تھا، گاڈ تھا۔ تو بلکہ
جب چاند پر قدم رکھ دیا نیل آرمسٹرانگ نے، تو کسی مذہبی آدمی نے کہا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں، چاند تو دیوتا ہے، اس پر قدم کیسے رکھا جا سکتا ہے، انسان قدم کیسے رکھ سکتا ہے، وہ کوئی، تو اس نے کہا کہ وہ کوئی اور چاند ہوگا۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ کیا مینٹل بلاک تھا کہ لوگ جو ہیں یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ چاند پر قدم رکھا جائے یا نیچر کا انویسٹیگیشن کیا جائے۔ ہر چیز تو دیوتا تھی، پانی دیوتا تھی، سارے ہر پرامننٹ چیز جو نیچر میں تھی وہ سب دیوتا تھی، یہاں تک کہ بیماریوں پر کچھ انویسٹیگیشن ریسرچ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ بھی کہتے تھے کہ جب گاڈ غصہ ہو جاتے ہیں تو بیماریاں دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مثال کے طور پر جب چیچک کا علاج نہیں ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ کوئی گاڈس ہے، یہ غصہ ہو جاتی ہے تو وہ یہ بیماریاں دیتی ہے، اور ہم اس کا علاج کرنے لگے تو وہ اور غصہ ہوگی، اس لیے چیچک والوں کو کوئی علاج نہیں کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کئی کلچر میں تو ان کو کھانا پانی بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ تو پہلی بار اس موضوع پر الرازی نے تحقیق کی، اور یہ تحقیق جو ہے 1565 میں اس کا لاطینی ترجمہ ہوا۔ تو یہ سارے تراجم جو مسلمانوں نے وہاں سے حاصل کیے تھے، اور اس پر انہوں نے بہت زیادہ اس کو ڈیولپ کیا، اس میں نئی نئی چیزیں ریسرچ اور انویسٹیگیشن کر کے اضافے کیے۔ پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کی حکومت اسپین میں قائم ہوئی، تو اسپین چونکہ یورپ سے بہت قریب تھا، تو وہاں پر انہوں نے مسلمانوں نے بڑے بڑے ادارے جو قائم کیے تھے وہ بہت مقبول تھے، تو وہاں پر یورپ سے، خاص طور پر سسلی سے اور اٹلی سے لوگ آیا کرتے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ترقی کا راز ان کا علم ہے، تو انہوں نے اس کے ترجمے کرنے شروع کر دیے۔ اور ایک اٹلی کا ایک جیرارڈ تھا آف کرمونا، اس نے سارے ہی تقریباً ترجمے کر ڈالے عربی سے لاطینی میں، اور یہ لاطینی زبان میں یہ سارے ترجمے چھپے۔ پھر اس کے بعد فرانس میں اور کئی سارے یورپین کنٹریز میں یہ ترجمے چھپے، مثال کے طور پر ابن سینا کی کتاب القانون، الرازی کی کتاب جو اس کی جو میڈیکل انسائکلوپیڈیا تھی، وہ ساری کتابیں جو ہیں وہاں چھپیں، اور اس کو تقریباً 16ویں صدی تک وہ وہاں پر سلیبس میں پڑھائی جاتی رہی۔ اس کے بعد یورپ آگے بڑھ گیا اور انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ ریسرچ کیا اور بہت ترقی کی، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ہے ٹیکسٹ بکس اپنی انہوں نے بنائی۔ تو اس طریقے سے مولانا نے لکھا ہے کہ اسلام نے ساری دنیا میں تعلیم و تعلم کا رواج دیا، اور اسی کا ایک فنامنا تھا کہ ساری دنیا کے مسلمان اس وقت 100% تعلیم یافتہ تھے، اور یہ جو تھا یہ مدرسہ اور مکتب گاؤں گاؤں، شہر شہر، قصبہ قصبہ، ہر جگہ تھے، کیونکہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ دور بھیجے نہیں جا سکتے تھے، اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن وغیرہ ہوتا نہیں تھا، تو جب ان کو اپنے آس پاس جب تک اسکول اور مدرسہ نہ ملے تب تک وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے جو تعلیم ہے وہ تمام لوگوں کے لیے اس کا وہ کر دیا، عام کر دی، تعلیم عوام و خواص سب کے لیے عام کر دی۔ اس میں ایک کمنٹ ہے سمیرہ بیگ، It seems he was partially home-schooled. No wonder he could think out-of-box approach. بالکل آؤٹ آف باکس اپروچ ہی ان کا ہوتا ہے ہمیشہ، ہر چیز میں کچھ اتنی کریٹیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کچھ نئی چیز تلاش کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہوگی، میں ایک ابھی مثال دیتی ہوں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ مولانا پر بہت غصہ ہو گئے، اب وہ سب کو وہ بات بہت خراب لگی کہ مولانا پہ غصہ ہو گیا، مولانا تو سوائے ویل وشنگ کے کوئی بات کہتے نہیں، ان کو کوئی بات مولانا کی خراب لگ گئی۔ تو یہ آؤٹ آف باکس اپروچ کی ایک بہترین مثال ہے۔
تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے، اور مولانا نے اس کا کچھ بھی ریٹیلیٹ نہیں کیا. یہ ابھی جلد ہی کی بات ہے، ریٹیلیٹ نہیں کیا، بلکہ وہ انہوں نے کہا کہ اچھا معافی چاہتا ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو معافی چاہتا ہوں. بار بار انہوں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں. تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں کیوں غصہ نہیں ہوا. میں اس پر حیران رہ گئی کہ میں کیوں غصہ نہیں ہوا. اسی کو آؤٹ آف باکس اپروچ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اس آدمی کو سمجھتا تھا ایک عام آدمی ہے، ایک اس کی ویک پرسنالٹی ہے، لیکن جب وہ غصہ ہوا تو مجھے لگا کہ وہ تو بہت اسٹرانگ پرسنالٹی ہے، کیونکہ جو اسٹرانگ پرسنالٹی ہوگا اسی کا اسٹرانگ ریئیکشن ہوگا. تو اس لیے مجھے غصہ نہیں آیا، میں اس کا جو پازیٹیو آسپیکٹ ہے اس پر غور کرنے لگا. تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے جو ہم لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے. The level of trust and faith Maulana has in God is something that I haven't seen in anyone. Even in his national and international spiritual conferences, he would travel without any money. His support system was complete faith in God and his angels. اس کا ایک بہت ہی دلچسپ مثال میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بھوپال جا رہے تھے اور جیب میں ایک پیسہ نہیں، اکیلے جا رہے تھے. ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی ساتھ میں تھا، کوئی پیسے کی ضرورت ہوگی تو وہ پورا کر دے گا. تو ایسا اتفاق ہوا کہ جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو پتہ چلا کہ کچھ ٹکٹ کا بڑھ گیا ہے، شاید 270 روپیہ تھا، وہ وہاں جمع کرنا تھا. اب مولانا کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا. تو اب وہ کہنے لگے کہ بھائی میں واپسی میں آؤں گا تو جمع کر دوں گا، ابھی تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے. اس نے کہا کاؤنٹر پر کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا، ابھی جمع کرنا ہوگا. تو مولانا نے کہا آپ اپنے افسر کے پاس مجھے لے چلیے، میں ان سے بات کروں گا. تو وہ افسر کے پاس انہوں نے لے چلے، انہوں نے مولانا نے بات کی. تو افسر نے کہا ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بعد میں لے لیں، ہم ابھی جمع کرنا ہوگا. ہم ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے پاس سے پیسہ دے دیں. تو انہوں نے اپنی جیب سے 270 روپیہ نکالا، پھر مولانا نے اس کو جمع کیا وہاں پر. پھر سفر کیا. پھر سفر کے بعد وہ صرف گاندھی نام بتایا تھا، پورا نام بھی نہیں بتایا تھا. اب وہاں کون ایئرپورٹ ڈھونڈنے جاتا. تو ایسا اتفاق تھا کہ ایک ونگ کمانڈر یوسف خان تھے، تو ان کو اپنے کام سے جانا پڑتا تھا ایئرپورٹ. تو مولانا نے ان سے کہا کہ آپ ان کو گاندھی کوئی افسر ہیں وہاں پر، آپ ان کو ڈھونڈ کر یہ پیسہ ان کو دے دیجئے. تو انہوں نے ڈھونڈ کر ان کو وہ پیسہ واپس کیا. ایک بار امریکہ چلے گئے اور اپنے بیگ میں ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں تھا، جبکہ 15 دن کے لیے امریکہ گئے تھے. اور اس طریقے سے چلے گئے. جب جس کے ہاں ٹھہرے تھے، اب وہ روز دیکھتا رہا ایک ہی کپڑے میں بیٹھے ہوئے. تو اس نے اپنا ایک جوڑا کپڑا لا کے دیا کہ یہ پہن لیجئے اور میں آپ کا کپڑا دھو دوں گا. مطلب اس کی کوئی خدا پہ بھروسے کی کوئی انتہا نہیں ہے. استوتی ملہوترا کہتی ہیں مولانا از اے ٹرو انسپریشن. ہی انسپائرس us to have ultimate faith in God, and when one surrenders wholeheartedly, the help of God surely comes. بالکل صحیح بات ہے. With God's help, Maulana was able to extract religious knowledge from a vast corpus of both religious and secular sources to understand and present Islam in the modern idiom for the first time in history. This is a big blessing of God. How was Maulana able to do this where others failed? دوسرے لوگوں کو وہ آبسیشن نہیں تھا
ایک آبسیشن ہوتا ہے کہ ہم کو دین کا کام کرنا ہے، سچائی کو سمجھنا ہے. وہ بہت سارے اس کے قصے ہیں، کس طریقے سے گھر سے نکل کے باہر جنگلوں میں چلے جاتے، کہیں بھی چلے جاتے سچائی کی تلاش میں. تو وہی ہے نا کہ دا سیکر فائنڈس. لوگ سیکر نہیں ہیں تو ان کو وہ ملتا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی کسی کو کچھ دے دیتا ہے، اس کو سچا سیکر ہونا پڑے گا تبھی اس کو کچھ ملے گا. تو یہ ہم اس کو بعد میں لیں گے کہ ان کا جو سیکر کی جو پوری لائف انہوں نے گزاری ہے برسوں برسوں ایز اے سیکر، اس کو الگ سے لیں گے. How did Maulana develop his ability to sort things that is relevant from irrelevant and analyze things in the correct perspective? یہ تو مجھے لگتا ہے کچھ گاڈ گیون ہے. اتنا زیادہ لاجیکل مائنڈ عام طور پر لوگوں کا ہوتا نہیں ہے. تو انہوں نے قصہ یاد نہیں آ رہا ہے ابھی، سوچتی ہوں. تو اتنا زیادہ لاجیکل مائنڈ ہی ان کا ہے کہ ذرا بھی اگر ایک لفظ بھی ہم ادھر ادھر کر دیں تو وہ پکڑ لیتے ہیں. وہ لاجیکل مائنڈ، آپ ان کی رائٹنگ پڑھیے، اس میں کوئی ایک سینٹنس کوئی اس میں ایڈ نہیں کر سکتا، وہ فوراً اللاجیکل ہو جاتا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ خدا کی ہی دین ہے. نودیپ کپور: When Maulana was young, he also had Chechak. How was it that he never got marks on his face? یہ تو بہت ہی عجیب قصہ ہے. مولانا کہہ رہے تھے وہ بڑی والی چیچک ہو گئی تھی جس میں کہ وہ اسکار ہو جاتے ہیں نا، زندگی بھر وہ رہتے ہیں. اب بہت پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا. وہ عجیب لگتا ہے فیس. تو تقریباً وہ اس وقت 25 سال کے تھے. تو ایک دن دیکھا انہوں نے کہ باہر دروازے پر ایک عرب کھڑا ہوا ہے. وہ عرب نے کچھ بات کیا اور کہا کہ یہ جو تمہارے چہرے پر دھبے، عربی میں بول رہا تھا. اور سب سے عجیب بات ہے کہ وہ عرب اس ریموٹ ولیج میں آیا کیسے، جہاں کہ کوئی نہ سڑک تھی نہ کچھ تھی. وہ آیا کیسے وہاں پر؟ تو وہ آیا، اس نے کہا یہ جو تمہارے چہرے پہ دھبے ہیں اس کی ایک دوا میں جانتا ہوں، چلو میرے ساتھ کھیت میں تم کو بتاتا ہوں. تو وہ کھیت میں لے گیا، کوئی ہرب اس نے بتائی، اور جو کھیت کے میٹ کے کنارے کنارے ہوتی ہے، اور کہا کہ اس کو گھس کے اس کو چہرے پر لگاؤ. پھر اس نے بتایا اور وہ چلا گیا. فوراً مولانا نے ایک آدمی وہاں پر جو ملازم تھے سردن نام کے، بہت ہی اسٹرانگ آدمی تھے، وہ تو دوڑ کے وہ گئے. مولانا نے کہا کہ جاؤ دیکھو تو ذرا سا بلا کے لے آؤ پھر سے. وہ دوڑے دوڑے گئے مگر وہ آدمی ملا ہی نہیں. حالانکہ وہاں پر میدان تھا، کھیت تھا، وہاں نہ کوئی گلی تھی نہ کوئی گھر تھا کہ کہیں وہ چھپ جاتا وہ. تو وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ ڈس اپیئر ہو گیا. پھر اس کے بعد مولانا نے وہ 8-10 دن تک وہ اس کو گھسا، لگایا، اور چہرہ بالکل صاف ہو گیا. تو وہ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی فرشتہ ہی تھا، کیونکہ وہ جو غائب ہو گیا اس سے ان کو بہت عجیب لگا کہ وہ ڈس اپیئر ہو گیا. اس نے بس آیا اور بتایا اور پھر ڈس اپیئر ہو گیا. Can مولانا ٹرانسلیٹ ڈریمز؟ ڈریمز تو مولانا اس کا جو تعبیر ہے وہ بتاتے ہیں، بہت صحیح بتاتے ہیں. مجھے اس وقت کچھ یاد نہیں آ رہا ہے. ڈریم کا میں ایک الگ سے کلاس کریں گے. ڈریم کی بہت ساری ڈریمز ہیں تو اس میں یہ بات بتائیں گے. I want to know Maulana's views about present India. اظہر مشتاق. مولانا کہتے ہیں کہ اپرچونٹیز ہر جگہ ہیں. خدا کی یہ دنیا ہے. جس طریقے سے رات ہوتی ہے پھر صبح ہوتی ہے، پھر رات ہوتی ہے پھر صبح ہوتی ہے، سورج اپنے پورے
آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، تمام اپرچونیٹیز لے کر آتا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ ہر جگہ اپرچونیٹیز ہیں، یہ دنیا خدا کی ہے۔ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان اپرچونیٹیز کو استعمال کر کے ہم اپنے لیے ایک بہتر زندگی بنائیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہر جگہ اپرچونیٹیز ہے، جو لوگ ان اپرچونیٹیز کو استعمال کر رہے ہیں وہ کامیاب ہیں، جو نہیں استعمال کر رہے ہیں وہ ناکام ہیں۔ تو انڈیا ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو، ہر جگہ اپرچونیٹیز ہیں، انہیں ہمیں استعمال کرنا ہے۔ میں اپنی ہی مثال دوں گی کہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، ہم لوگوں نے اسکول بھی نہیں گئے، پھر بعد میں موقع ملا پڑھنے کا تو پڑھتے رہے یہاں تک کہ پی ایچ ڈی کر ڈالا۔ تو سب کے لیے یہ اپرچونیٹیز ہیں، اپرچونیٹیز کو استعمال کرو۔ پرابلمس جو وہ بار بار اس پر مولانا نے لکھا ہے، اوائڈ دا پرابلمس اینڈ فیڈ دا اپرچونیٹیز۔ تو آپ اپرچونیٹیز کو استعمال کریں، نگیٹیوٹی ختم کر دیں، پازیٹیو ہو جائیں۔ مولانا ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے دل میں بھی نگیٹیوٹی نہیں ہے، یہ نہیں کہ سامنے بولتے نہیں، ان کے دل میں بھی نگیٹیوٹی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ ویسے ہی ہو جائیے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ اس دنیا میں سارے کام اللہ کی مدد سے بنتے ہیں۔ As Maulana explained, the culture of learning and imparting knowledge was initiated by Muslims of the early period. Why is it that we don't see this culture among Muslims today as we do among people of the West? یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں ہی کی کتابیں ساری دنیا میں پڑھی جاتی تھیں، اور آج یہ حال ہو گیا کہ مسلمان کچھ نہیں جانتے۔ جب وہی علم جو یورپ سے آیا، جو مسلمانوں ہی کا علم تھا، اسی کا وہ ڈیولپڈ ورژن تھا، تو مسلمانوں نے اس کو پہچانا نہیں، اس کے خلاف ہو گئے۔ اصل میں ہوا کیا کہ ایک زمانہ تھا جب مسلمان ساری دنیا میں حکومت کر رہے تھے، ان کا ہر جگہ غلبہ تھا۔ اس کے بعد یورپ نے ترقی کی۔ یورپ کروسیڈ میں مسلمانوں سے نے بہت بری طرح کروسیڈ میں اس کو ہرایا تھا۔ وہاں سے اس نے سبق لیا کہ مسلمانوں سے میدان جنگ میں ہم جیت نہیں سکتے، تو ہم کو علم کے میدان میں ان کو ہرانا ہے۔ تو وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں انہوں نے اسپین آئے، اور انہوں نے تمام علوم مسلمانوں کے حاصل کیے، اور جا کر اس میں بہت زیادہ ترقی کی۔ مسلمانوں نے جو کیا تھا، مین بات کہ وہ ایکسپیریمنٹل نالج مسلمانوں نے دی تھی۔ جو اس سے پہلے جو نالج تھی گریس کی، لوگ اس کو رینیساں کہتے ہیں۔ آج جو علم ہے وہ رینیساں کا پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے جو ایکسپیریمنٹ کیے ہر چیز پر، اس سے ترقی ہوئی۔ اور گریس میں تو ایکسپیریمنٹ کا کوئی وہی نہیں تھا، وہاں تو فلاسفی کا زور تھا۔ اینشنٹ ایج میں فلاسفی ہی کو زور تھا، اسی کو کوئین آف آرٹس کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے پہلی بار تجربے کیے نیچر میں، ہر جگہ کیونکہ مسلمانوں کا جو توحید سے جو کانسیپٹ ان کو ملا تھا کہ ایک خدا ہے، اور پوری کائنات، پوری کریشن جو ہے وہ مخلوق ہے، تو وہ مخلوق کو جس طریقے سے چاہیں استعمال کریں۔ اس طریقے سے وہ ہر چیز پر ریسرچ کرتے تھے، اس ریسرچ سے انہوں نے سارا ڈیولپ کیا تھا علم کو۔ اس کے بعد جو ہے جب کولونیلزم آیا، جب یورپ بہت زیادہ ترقی کر گیا، کولونیلزم آیا، تو ساری دنیا میں ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کا رول قائم ہو گیا، ان کا غلبہ قائم ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے ظلم سے، سازش سے یہ ہمارے اوپر غلبہ حاصل کیا ہے۔ آٹومن امپائر ختم کی انہوں نے، مغل امپائر ختم کی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ لوگ آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ دنیا دیکھیے انہی کی ہے جو ترقی میں آگے بڑھ جائیں۔ جو مسلمان تو پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے کوئی ترقی ہی نہیں کی تھی۔ اس وجہ سے
उन्होंने मुसलमानों पर गलबा हासिल कर लिया, तो मुसलमानों ने उसको गहराई से नहीं सोचा, बस वो यही समझते रहे ये जुल्म है, ये साजिश है, और उनसे लड़ते रहे। अब उनसे लड़ते रहे, जबकि नॉन मुस्लिम्स जो हैं इसी मुल्क में, हिंदू जो हैं, वो अंग्रेज़ों के इदारों में जा के पढ़ते रहे, उनके साथ उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, उनके साथ कोऑपरेशन किया, और उनसे सब कुछ उन्होंने सीखा, और मुसलमान उनसे लड़ते रहे। तो मुसलमान, चूँकि मुसलमान बराबर उनसे लड़ाई कर रहे थे, जंग कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने ये समझा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अंग्रेज़ों ने ये समझा कि ये लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं। तो यहाँ पर जो मदरसे थे, उन्होंने जो बड़े बड़े मदरसे थे, और वहीं पर सारी जो है तैयारी होती थी जंग की, जिहाद की, तो उन्होंने सब मदरसे बंद करा दिए बड़े बड़े। तो इस तरीके से जो मुसलमानों का जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो सब ख़त्म हो गए, उनकी जागीरें ख़त्म हो गई, उनके जो भी उनको मदद मिलती थी सब ख़त्म हो गई, और उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम हासिल नहीं की। तो इसलिए ना वो अपनी तालीम में आगे बढ़ सके, ना अंग्रेज़ी तालीम में आगे बढ़ सके। वो इतना पीछे हो गए, इतना पीछे हो गए कि अब वो 100 साल भी मेहनत करेंगे, क्योंकि वो 100 साल मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो वो यूरोप जो है, अमेरिका जो है, वो उससे उनसे भी आगे बढ़ चुका होगा। तो इस वजह से अगर इन्होंने उस वक्त गहराई से समझा होता कि ये जो यूरोपियन पावर के असल राज क्या है, बिल्कुल उस तरह जैसे अंग्रेज़ों ने समझा था, यूरोपियंस ने समझा था कि मुसलमानों की तरक्की का असल राज इल्म है, तो अगर यही मुसलमानों ने समझा होता कि यूरोप की तरक्की का असल राज इल्म है, तो वो भी इल्म के मैदान में आगे बढ़े होते, और आज वो भी उनसे बराबर होते, चाहे उनसे भी आगे आगे जा चुके होते। लेकिन बहुत ही हमारी बदकिस्मती है कि उन्होंने इन कुछ ज़्यादा गहराई से कुछ सोचा नहीं, बस एकदम से बस जिहाद करने लग गए। M. Ahmad Khan, he is very evolved in his thought process. Invariably, I have all his translated books in English, including the Quran, penned with him. Dr. Najma Siddiqui, very informative, very educative, lots of learning from informal learning of Maulana and trust in God. आफ्ताब खां, ये सिलसिला बहुत अच्छा है, हमें मौलाना की ज़िंदगी की किताब का भी बहुत इंतज़ार है।